ٹام رائڈر ایک مشہور ہالی ووڈ ایڈونچر اور ایکشن فلم ہے جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ فلم ایک مشہور گیم سیریز پر مبنی ہے جس کی مرکزی کردار لارا کرافٹ ہے۔ لارا ایک بہادر، ذہین اور نڈر لڑکی ہے جو مہم جوئی کے شوق میں خطرناک سفر کرتی ہے۔ اس فلم میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ لارا اپنے گمشدہ والد کی تلاش میں ایک پراسرار جزیرے کا سفر کرتی ہے جہاں اسے خطرناک دشمنوں، پرانے رازوں اور جان لیوا جادوئی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ فلم صرف ایک ایکشن ایڈونچر نہیں بلکہ ایک جذباتی کہانی بھی ہے جس میں باپ بیٹی کا رشتہ، قربانی، بہادری اور یقین کو دکھایا گیا ہے۔ فلم کا آغاز لندن سے ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں پہلی بار فلم کی ہیروئن لارا کرافٹ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ لارا ایک جم میں فائٹنگ ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے۔ سامنے اس کا ایک طاقتور حریف ہوتا ہے جو اسے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فائٹ کے دوران لارا گر بھی جاتی ہے، مار بھی کھاتی ہے لیکن ہمت نہیں ہارتی۔ وہ اپنی تیزی اور اسمارٹ موومنٹ سے حریف کو مات دیتی ہے۔ لارا صرف عام لڑکی نہیں بلکہ ایک ٹرینڈ فائٹر ہے جو کسی بھی مشکل اور صورتحال کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں لارا کی دوسری جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ لندن کی سڑکوں پر ایک خطرناک سائیکل ریس ہو رہی ہے۔ لارا بھی اس میں شریک ہوتی ہے اور اپنی تیز رفتاری اور حاضر دماغی سے سب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ریس کے دوران وہ چالاکی سے شارٹ کٹس لیتی ہے، مخالف ریسروں کو مات دیتی ہے۔ ایک سین میں وہ تیزی سے مڑتی ہے اور گرتے گرتے بچتی ہے۔ یہ منظر لارا کے ایڈونچر کے شوق اور اس کے رسکی نیچر کو واضح کرتا ہے۔ وہ عام زندگی سے ہٹ کر ایک الگ ہی دنیا کی لڑکی ہے۔ لارا کے والد لارڈ رچرڈ کرافٹ کئی سال پہلے ایک پراسرار مہم پر گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے۔ سب لوگ یہ مان چکے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں لیکن لارا کے دل کو یقین نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی اپنے والد کو یاد کرتی ہے اور ان کی تلاش کے بارے میں سوچتی ہے۔ ایک دن لارا کو اس کے والد کی کمپنی کے دفتر بلایا جاتا ہے۔ وہاں ایک وکیل اسے بتاتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے والد کی پوری جائیداد اور کمپنی وراثت میں لے سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یہ کاغذ پر دستخط کرے کہ اس کے والد اب دنیا میں نہیں ہیں۔ لارا اس فیصلے کو قبول نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے والد کو ابھی بھی زندہ مانتی ہے اور ان کی موت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اسی دوران لارا اپنے والد کے پرانے دفتر میں جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک خفیہ کمرہ ملتا ہے۔ اس کمرے میں اس کے والد کی پرانی تحقیق، ڈائریاں اور نقشے رکھے ہوتے ہیں۔ یہاں لارا کو ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی ملتی ہے جس میں اس کا والد خود اس سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لارا کو خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ اس کی چیزیں پائے تو ہیمیکو نامی قدیم ملکہ کے مقبرے کو کبھی تلاش نہ کرے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہیمیکو کے پاس ایک پراسرار اور جان لیوا طاقت تھی جو دنیا کے لیے خطرہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی ریسرچ کے نقشے اور سراغ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ لارا یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ایک طرف اس کے والد کی سخت وارننگ اور دوسری طرف اس کے دل میں یہ خواہش کہ وہ سچ کو جانے اور اپنے والد کو ڈھونڈ نکالے۔ لارا کو والد کی تحقیق سے ایک سراغ ملتا ہے کہ اگر یاماتائی آئی لینڈ جانا ہے تو راستہ ہانگ کانگ سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ لندن چھوڑ کر ہانگ کانگ پہنچتی۔ یہاں لارا کی ملاقات ایک نئے کردار لورین سے ہوتی ہے۔ لورین ایک کشتی کا کپتان ہے۔ اس کے والد بھی ایک مہم جو تھے اور وہ بھی یاماتائی جزیرے پر گئے تھے لیکن کبھی واپس نہ آئے۔ لارا اور لورین کی کہانی میں ایک مشترکہ درد ہے، دونوں اپنے والد کھو دیتے ہیں۔ شروع میں لورین لارا پر بھروسہ نہیں کرتا لیکن جب لارا اپنے والد کے نقشے اور تحقیق دکھاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ لورین کو لگتا ہے کہ شاید یہی موقع ہے اپنے والد کے بارے میں جاننے کا۔ لارا اور لورین ایک پرانی کشتی میں سفر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کشتی دراصل لورین کی والدہ کی تھی۔ لارا کے چہرے پر عزم اور امید نظر آتی ہے۔ لورین کے لہجے میں بے یقینی ہے لیکن وہ پھر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ منظر اس لیے اہم ہے کہ اب کہانی کا اصل ایڈونچر شروع ہونے جا رہا ہے۔ دونوں کردار اپنی اپنی کہانی لے کر ایک خطرناک راستے پر نکلنے والے ہیں۔ لارا اور لورین
اس پرانی کشتی پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کشتی پانی کی لہروں میں ڈولتی ہوئی اپنی منزل یاماتائی جزیرے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ لارا پہلی بار پانی میں اتنا لمبا سفر کر رہی ہے۔ وہ اپنے والد کی تحقیق والی ڈائری اور نقشے کو بار بار دیکھتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ حوصلہ اور تجسس جھلکتا ہے۔ لورین کشتی چلاتے ہوئے لارا کو بتاتا ہے کہ اس کے والد بھی اسی راستے سے گزرے تھے مگر پھر وہ واپس نہیں آئے۔ ابھی دونوں کچھ ہی دور گئے ہوتے ہیں کہ اچانک موسم بدلنے لگتا ہے۔ بادل گہرے ہو جاتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، سمندری لہریں زور پکڑ لیتی ہیں۔ یہاں کشتی طوفانی لہروں میں ڈولنے لگتی ہے۔ لورین پوری طاقت سے کشتی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور لارا بھی اس کی مدد کرتی ہے، لیکن طوفان اتنا شدید ہوتا ہے کہ کشتی کو توڑنے لگتا ہے۔ ایک زوردار لہر کشتی کو ٹکرا کر دو حصوں میں کر دیتی ہے۔ سامان پانی میں بکھر جاتا ہے۔ لارا سمندر میں گر جاتی ہے اور بڑی مشکل سے لکڑی کے ایک ٹکڑے کو پکڑ کر زندہ رہتی ہے۔ بہت جدوجہد کے بعد لارا ایک اجنبی اور جنگلی جزیرے کے ساحل پر پہنچتی ہے۔ وہ مکمل بھیگی ہوئی، زخمی اور تھکی ہاری ریت پر گر جاتی ہے۔ جزیرہ بہت پراسرار لگتا ہے، گھنے درخت، پہاڑوں جیسی چٹانیں اور چاروں طرف خاموشی۔ لارا کو نہیں معلوم یہ جزیرہ کتنا خطرناک ہے اور یہاں کون بستے ہیں۔ جب لارا ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو اچانک کچھ مسلح لوگ اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں ٹرینیٹی نامی تنظیم کے آدمی ہوتے ہیں جن کی قیادت ایک ظالم شخص میتھیاس ووگل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لارا کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ لارا کی مزاحمت کے باوجود وہ اسے اپنے کیمپ میں لے جاتے ہیں۔ یہاں لارا کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ یہ جزیرہ صرف ایک جنگل نہیں بلکہ ایک خطرناک قید خانہ ہے جہاں پہلے ہی کئی لوگ پھنس چکے ہیں۔ لارا کو ٹرینیٹی کے آدمی زبردستی اپنے کیمپ میں لے جاتے ہیں۔ اس کیمپ میں پہلے سے کئی مزدور اور قیدی موجود ہوتے ہیں جو سخت محنت پر مجبور کیے گئے ہیں۔ یہ سب لوگ ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ملکہ ہیمیکو کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس ساری مہم کی قیادت کر رہا ہے ایک ظالم اور سفاک آدمی، میتھیاس ووگل۔ ووگل لارا کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ ایک جوان لڑکی یہاں کیسے پہنچی۔ وہ اسے ڈراتا ہے اور کہتا ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ قیدیوں کو پہاڑ کھودنے، پتھروں کو ہٹانے اور خطرناک جگہوں پر کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس کے ساتھ انہیں ہر وقت پہرے داروں کی مار بھی سہنی پڑتی ہے۔ لارا کو بھی سب دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اگر اس سے جلد کوئی راستہ نہ نکالا تو کبھی زندہ نہیں بچ سکے گی۔ یہاں ایک اہم موڑ آتا ہے کیونکہ لارا کے لیے اب یہ صرف ایک ایڈونچر نہیں بلکہ زندگی اور موت کا کھیل بن چکا ہے۔ ایک رات لارا موقع دیکھ کر بھاگ نکلتی ہے۔ وہ جنگل کی طرف دوڑتی ہے، دشمن اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ تیر اندازی، دوڑ، چھلانگیں اور مارا ماری کرتی ہے۔ لارا زخمی بھی ہوتی ہے، اس کے بازو پر گہرا زخم آتا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ لارا اب جنگل میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہاں اس کے سامنے کئی نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام، جنگلی جانوروں کا خوف اور دشمنوں کی مسلسل تلاش۔ لیکن لارا اپنی ذہانت اور حوصلے سے سب سنبھالتی ہے۔ لارا جنگل میں دشمنوں سے بچتے بچاتے بھٹک رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے والد کے نوٹس اور نشانیاں یاد کرتی ہے اور ایک غار نما جگہ کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان اور پرانی معلوم ہوتی ہے۔ لارا کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی اہم راز چھپا ہو سکتا ہے۔ جب لارا اس جگہ کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے تو اچانک کوئی اس پر حملہ کرتا ہے۔ وہ اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ لارا پوری طاقت سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلے تو لارا سمجھتی ہے کہ یہ دشمن ہے لیکن جیسے ہی روشنی پڑتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے والد رچرڈ کرافٹ ہیں۔ یہ لمحہ فلم کے سب سے جذباتی مناظر میں سے ایک ہے۔ لارا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ یقین ہی نہیں کر پاتی اس کے والد زندہ ہے۔ وہ کہتی ہے ڈیڈ آپ زندہ ہیں؟ رچرڈ کرافٹ بھی بیٹی کو دیکھ کر حیران اور خوش ہوتا ہے۔ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے مگر ساتھ ہی گھبرا بھی جاتا ہے کہ لارا یہاں کیوں آئی ہے۔ رچرڈ لارا کو بتاتا ہے کہ وہ برسوں سے اسی جزیرے پر چھپا ہوا ہے۔
وہ ملکہ ہیمیکو کی قبر کے راز کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر یہ راز غلط ہاتھوں میں گیا تو پوری دنیا خطرے میں آ سکتی ہے۔ لارا اپنے والد کی حالت دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ وہ زخمی اور تھکا ہارا لگتا ہے لیکن پھر بھی اپنی تحقیق پر ڈٹا ہوا ہے۔ رچرڈ لارا کو سختی سے کہتا ہے کہ اسے فوراً جزیرے سے نکل جانا چاہیے، لیکن لارا بضد ہوتی ہے کہ اپنے والد کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور دشمنوں کے خلاف لڑے گی۔ لارا صرف ایک ضدی بیٹی نہیں بلکہ اب ایک بہادر لڑکی بھی ہے۔ وہ اپنے والد کا مشن پورا کرنے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہے۔ لارا اور رچرڈ کرافٹ پہلی بار اتنے سالوں بعد ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رچرڈ اسے اپنی تحقیق دکھاتا ہے، پرانے نقشے، نوٹس اور قبروں کے بارے میں تفصیلات۔ وہ لارا کو بتاتا ہے کہ ملکہ ہیمیکو کی قبر میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو اگر کھل گیا تو دنیا میں تباہی پھیل سکتی ہے۔ لارا حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے والد نے اپنی پوری زندگی اسی راز کو چھپانے کے لیے قربان کر دی۔ رچرڈ لارا کو خبردار کرتا ہے کہ ٹرینیٹی نامی تنظیم کے لوگ برسوں سے اس راز کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا لیڈر میتھیاس ووگل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اگر ووگل ہیمیکو کی قبر تک پہنچ گیا تو وہ اپنی طاقت سے دنیا کو برباد کر سکتا ہے۔ لارا یہ سب سن کر اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر آپ نے اپنی زندگی اس راز کو بچانے کے لیے دی ہے تو میں بھی یہ جنگ جیت کر رہوں گی۔ لارا اپنی جدوجہد کو آگے بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ہتھیار تیار کرتی ہے، تیر کمان کو مزید مضبوط بناتی ہے، لڑائی کی مشق کرتی ہے، اب ایک عام لڑکی سے ایک بہادر جنگجو میں بدل جاتی ہے۔ لارا اپنے والد کو قائل کرتی ہے کہ وہ چھپنے کے بجائے دشمن کا مقابلہ کریں۔ پھر وہ دونوں ایک منصوبہ بناتے ہیں، رات کے وقت دشمنوں کے کیمپ میں داخل ہونا، قیدیوں کو آزاد کروانا اور ووگل کے منصوبے کو ناکام بنانا۔ لارا خاموشی سے پہرے داروں پر حملہ کرتی ہے۔ وہ اپنی تیر کمان سے ایک ایک دشمن کو ختم کرتی ہے۔ کچھ زبردست ہاتھا پائی والے سین بھی آتے ہیں جن میں لارا اپنی چالاکی سے دشمنوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ جب وہ دونوں اپنا منصوبہ آگے بڑھاتے ہیں تو اچانک ووگل کو پتہ چل جاتا ہے کہ لارا زندہ ہے اور وہ اس کے والد کے ساتھ ہے۔ ووگل اعلان کرتا ہے کہ اب وہ ہر قیمت پر ہیمیکو کی قبر تک پہنچے گا، اگر کوئی اس کے راستے میں آیا تو زندہ نہیں بچے گا۔ لارا اور اس کے والد ابھی اپنے منصوبے پر عمل کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دشمن انہیں گھیر لیتے ہیں۔ میتھیاس ووگل اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور انہیں گرفتار کر لیتا ہے۔ ووگل جانتا ہے کہ لارا کے والد کے پاس قبر کا اصل راستہ ہے، اس لیے وہ دونوں کو قید کر کے زبردستی قبر کی طرف لے جانے کا حکم دیتا ہے۔ لارا، اس کے والد اور باقی مزدور سب ایک ہی راستے پر ہیں۔ قافلہ جنگل اور پہاڑوں سے گزرتا ہے، راستہ بہت کٹھن ہے، گھنے درخت، گہری وادیاں اور پرانے جال جو کبھی راجاؤں نے اپنی قبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے تھے۔ آخر کار وہ سب ایک پرانے پہاڑی غار کے سامنے پہنچتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملکہ ہیمیکو کی قبر کا راز چھپا ہوا ہے۔ دروازے پر عجیب و غریب نشانیاں بنی ہوتی ہیں۔ یہ سب نشانیاں رچرڈ کرافٹ کی نوٹس میں پہلے سے لکھی ہوتی ہیں۔ ووگل رچرڈ کو حکم دیتا ہے کہ وہ دروازہ کھولنے کا طریقہ بتائے ورنہ وہ لارا کو مار ڈالے گا۔ رچرڈ لارا کو اشارہ دیتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح موقع دے کر دشمنوں کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن لارا اپنے والد کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ رچرڈ شاید اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ووگل کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ ووگل زبردستی رچرڈ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی تحقیق استعمال کرے اور قبر کا دروازہ کھولے۔ رچرڈ کئی نشانیاں دیکھتا ہے، پتھروں کو ترتیب دیتا ہے اور ایک خاص علامت پر ہاتھ رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک بھاری دروازہ کھلنے لگتا ہے، اندھیرے سے بھری ہوا اور عجیب سی آواز باہر آتی ہے جو ماحول کو خوفناک بنا دیتی ہے۔ سب سپاہی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہیں لیکن ووگل مسکراتا ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد کے قریب آ گیا ہے۔ لارا، اس کے والد، ووگل اور باقی لوگ مشعلیں لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے کی دیواروں پر تصویریں اور تحریریں بنی ہیں، کچھ جگہوں پر ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہیں جو پرانے محافظوں یا مہم جوؤں کے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی بھاری خاموشی ہے۔
غار کے اندر کئی جگہ پر خطرناک جال ہوتے ہیں جو ہیمیکو کی قبر کی حفاظت کے لیے لگائے گئے تھے۔ ایک جگہ پر فرش اچانک نیچے گرنے لگتا ہے اور کئی سپاہی گہرے گڑھے میں گر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ پر زہریلے تیروں کا جال لگتا ہے جو اچانک دیواروں سے نکل کر سپاہیوں کو چھید دیتا ہے۔ کچھ جگہ پتھروں کی دیواریں بند ہو کر راستے کو کاٹ دیتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ووگل تو بس آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن لارا کو احساس ہوتا ہے کہ سب عام قبر نہیں بلکہ ایک خطرناک جیل ہے جو کسی بڑے راز کو چھپائے ہوئے ہے۔ آخرکار وہ سب ایک بڑے ہال میں پہنچتے ہیں جہاں بیچ میں ایک عظیم تابوت رکھا ہوتا ہے۔ یہی ملکہ ہیمیکو کی قبر ہے۔ تابوت پر پرانے جاپانی ہنر کے کمال نقش و نگار ہوتے ہیں۔ چاروں طرف سپاہیوں کی لاشوں کے ڈھانچے پڑے ہوتے ہیں جو صدیوں پہلے یہاں مر گئے تھے۔ ماحول اتنا خوفناک اور پراسرار ہوتا ہے کہ ہر کسی کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ رچرڈ لارا کو آہستہ سے کہتا ہے، ہیمیکو کوئی عام ملکہ نہیں تھی۔ اس کی طاقت صرف بادشاہت میں نہیں بلکہ اس کے اندر ایک خطرناک بیماری چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے اسے یہاں قید کیا گیا تاکہ دنیا اس کے چھونے سے تباہ نہ ہو جائے۔ یہ سن کر لارا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ووگل نے ہیمیکو کو باہر نکال لیا تو پوری دنیا خطرے میں پڑ جائے گی۔ ووگل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ملکہ ہیمیکو کا تابوت کھولیں۔ تابوت بہت بھاری ہوتا ہے۔ کئی سپاہی مل کر ڈھکن ہٹاتے ہیں۔ سب کی نظریں تجسس اور خوف کے ساتھ تابوت کے اندر جاتی ہیں۔ اندر کوئی خزانہ یا زیور نہیں ہوتا بلکہ ایک ممی جیسا جسم ہوتا ہے جو ملکہ ہیمیکو کا ہے۔ اس کا چہرہ ڈراؤنا اور سیاہ پڑا ہوا دکھایا جاتا ہے جیسے اس پر کوئی لعنت ہو۔ جیسے ایک سپاہی لاش کو چھوتا ہے وہ اچانک چیخنے لگتا ہے۔ اس کے جسم پر زہر یا بیماری پھیلنے لگتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب سپاہی ڈر جاتے ہیں۔ رچرڈ اور لارا کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہیمیکو کی طاقت کوئی جادو نہیں بلکہ ایک مہلک بیماری ہے جو چھونے سے پھیل جاتی ہے۔ ووگل پھر بھی باز نہیں آتا۔ وہ لاش کو ایک حصہ توڑ کر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تاکہ وہ اسے باہر دنیا میں لے جا کر ہتھیار بنا سکے۔ لارا چیخ کر کہتی ہے، تم نہیں جانتے تم کیا کر رہے ہو، یہ دنیا کے لیے موت ہے، لیکن ووگل اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ووگل کے سپاہی تابوت کا کچھ حصہ لے کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ووگل لارا کو روکنے کے لیے اس پر وار کرتا ہے لیکن لارا پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ لڑائی کے دوران رچرڈ کرافٹ تابوت کے قریب آ کر لارا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ خود اس لاش کو چھو لیتا ہے اور اس پر بھی بیماری کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ لارا سے کہتا ہے، بیٹی تمہیں یہ سب ختم کرنا ہوگا، مجھے یہ بوجھ اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا، تم بس دنیا کو بچا لو۔ لارا کے سامنے اس کا والد آخری قربانی دیتا ہے۔ لارا غصے اور ہمت کے ساتھ ووگل کے پیچھے دوڑتی ہے۔ ووگل تابوت کا ٹکڑا لے کر غار سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لارا اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ووگل بھاری اور طاقتور ہوتا ہے لیکن لارا اپنی تیزی، عقل اور مارشل آرٹس کے زور پر لڑتی ہے۔ ووگل ایک لمحے پر لارا کو زمین پر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ سب میرا ہے، دنیا پر اب میرا قبضہ ہوگا، لیکن لارا اپنی ذہانت سے اسے دھوکہ دیتی ہے۔ وہ تابوت کے ٹکڑے کو ووگل کی جیب میں ہی اس پر لگا دیتی ہے۔ یہی بیماری فوراً ووگل کے جسم میں پھیلنے لگتی ہے۔ وہ چیختا ہے، تڑپتا ہے اور آخرکار موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ جب تابوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو غار ہلنے لگتا ہے، چھت سے پتھر گرنے لگتے ہیں اور پورا مقبرہ ڈھہنے لگتا ہے۔ لارا کو پوری قوت کے ساتھ وہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ وہ راستے اپنے والد کی آخری نصیحت یاد کرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے بھاگتی ہے۔ لارا بڑی مشکل سے قبر کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ وہاں موجود مزدور سپاہیوں سے لڑ کر جان بچاتی ہے۔ آخرکار وہ ایک رسی کی مدد سے باہر نکل آتی ہے۔ اس کے پیچھے پورا غار زمین بوس ہو جاتا ہے اور ملکہ ہیمیکو کا راز ہمیشہ کے لیے وہیں دفن ہو جاتا ہے۔
باہر آ کر لارا آسمان کی طرف دیکھتی ہے جسے اپنے والد کی روح کو الوداع کہہ رہی ہو۔ وہ اکیلی ہے لیکن پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط۔ لارا لندن واپس آتی ہے۔ وہ پہلے کی کمزور لڑکی نہیں رہتی، اب اس کے چہرے پر اعتماد، ہمت اور ایک نیا عزم ہوتا ہے۔ وہ ہتھیاروں کی دکان پر جاتی ہے اور اپنے لیے 2 پستول خریدتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب لارا کرافٹ پوری طرح سے ٹام رائڈر بن جاتی ہے۔ اور ہاں، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور ایک پیارا سا کامنٹ بھی۔